الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم الغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غزما ومست اليدين من رحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وآفاني السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفو وسفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المظلمين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الدائين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة العمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد. اللهم صل على سيد المرسلين. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد النبي صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار البدع والطغيان هادم أمنية الشرك والنفاق حاسد فر البغي والشقاق. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله
ولا تفعل بنا ما نحن أهل بجار محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ قرآن مجید کے سورہ جمعہ مبارکہ کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خالق کائنات صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان یافتہ ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اذا نودیا، جب پکارا جائے، جب صدا دی جائے، جب آواز دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، روز جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ وذروا البیع، تو تجارت کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، پس دوڑو، یا چلنے کو نہیں کہا گیا ہے. فاسعوا سعی، یعنی جو صفا و مروہ پر سعی کرتے ہیں وہاں پہ چلا نہیں جاتا ہے، دوڑا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہاں تک کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا پیچھے کیا چھوٹ رہا ہے. وذروا البیع یعنی تجارت، جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس ہیں، اس وقت جب اذان ہوتی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے روز قیامت، یہ پروردگار عالم کا خطاب ہے، میرا اور آپ کا خطاب نہیں ہے. میرا اور آپ کا خطاب نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے قرآن مجید میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے پروردگار کے لیے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمین، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے خیر کا طلبگار ہے، ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارے لیے خیر چاہتا ہے. کل کی جو تاریخ گزری ہے 16 دسمبر، اس کے حوالے سے بھی تاکہ بات ایک متصل رہے. کل جو 16 دسمبر گزرا، آپ کو سن 2014 کا وہ 16 دسمبر دن یاد آ گیا ہوگا کہ جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں 134 اسٹوڈنٹ مارے گئے تھے، کل ملا کے 150، یعنی جو اس میں کام کرنے والے تھے. اس میں جو سب سے بڑا لڑکا تھا، اس لڑکے کی جو ایج تھی وہ 16 سال کی تھی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے قرآن مجید ہی میں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک انسان کو قتل کر رہا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اگر اس نے ایک کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. ان بچوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ یہ آنے والے کا مقصد کیا ہے، آنے والے کا ہدف کیا، انہیں معلوم نہیں. کوئی بھی اسلام، کوئی بھی مذہب اس کے بحث نہیں کرتے، دین اسلام کی بحث کرتے. دین اسلام کیا کہتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو، یہاں تک نہیں، اسلام اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جو اسلام فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کا بھی سوال میدان محشر میں اللہ کرے گا. وہ اسلام بے گناہوں کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ یاد رکھیے، بے گناہوں کا لہو، بے گناہوں کا خون میدان محشر میں سوال کرے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب مولا سے یہ پوچھا گیا، مولا یہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس مختصر سی آیت کی تفسیر کیا ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو مولا نے یہی فوراً کہا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی یہ ان معصوموں کے ذیل میں یہ پروردگار عالم نے اس آیت کو رقم کیا، اس آیت کو جو ہے اتارا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، تمہارا کیا گناہ تھا تمہیں قتل کر دیا گیا. پھر سائل نے سوال کیا، مولا اس آیت کی تفسیر میں ہم کنہیں مراد لیں؟ کہا اس آیت کی تفسیر میں جناب محسن ہیں.
جو سیدہ کے بدن میں اللہم صلی علی محمد جناب محسن علیہ السلام ہے، جو میدان محشر میں ان بے گناہوں، ان معصوم بچوں کے سردار ہو کر جناب محسن پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار میں ان بے گناہ اور معصوم بچوں کا سردار تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ بے یہ ذنب قتلت، ہمیں کس گناہ کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے ہمیں قتل کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا، ہماری خطا کیا تھی کہ ہمیں قتل کر دیا گیا۔ اس لیے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے درد پوچھے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی قرآن میں واضح آیا کریمہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے دین تمہارے مبارک ہو، ہمارا دین ہمارے لیے مبارک ہو، لیکن یاد رکھیے ہم اپنے دین کی عزت جب ہی کروا سکتے ہیں کسی سے بھی جب اس کے دین کی عزت کریں گے۔ مطالبہ دونوں طرف ہے، مطالبہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارے دین کی عزت کریں، نہیں، ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم اس کے بھی دین کی عزت کریں، تب ہم یہ تصور کریں کہ وہ ہمارے دین کی عزت کرے۔ سوال دونوں طرف سے، دو طرفہ ہے، یعنی جب تک ہم کسی انسان کو عزت نہیں دیں گے تو تصور میں بھی نہ رکھیں کہ وہ انسان ہماری عزت کرے۔ یہ دو دونی چار والی بات ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تک ہم کسی انسان کو عزت نہیں دیں گے تو ہمارے وہم میں بھی، ہمارے گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہماری عزت کرے۔ بالکل یہی اسلام کا بھی کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے طریقہ ان کا کیا ہے مذہب کا، ہمیں ان سے بحث نہیں کرنی ہے، بس تم اپنے دین پر رہو اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ میدان محشر میں اس کے دین کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تمہارے دین کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے جو کہا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں، جہاں بھی صلاۃ کا ذکر آیا وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آخر کیوں؟ زکوٰۃ یعنی حقوق الناس، خمس یعنی حقوق الناس، یعنی جو کچھ آپ سال بھر خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بچتا ہے وہ نکالیے۔ کس کے لیے نکالیے؟ ان کے لیے جو حقوق الناس، جو مستحق ہے اس پیسے کے لیے۔ ہم اور آپ بارہا کہا بھی کرتے ہیں کہ کنوارے کی 70 رکعت اور شادی شدہ کی 2 رکعت، کیا مطلب؟ برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام حق پورے کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ پروردگار عالم یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت کے ساتھ ساتھ اگر میری مخلوق کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہاری عبادت قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر پروردگار کو صرف ہماری عبادت کا تعلق ہوتا تو پروردگار عالم کے پاس فرشتے بہت ہیں، زمین و آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ اگر اس کی عبادت کریں تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے زمین پر عبادت کے ساتھ ساتھ۔ نماز عبادت ہے لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں۔ معصوم سے روایت نقل ہوتی ہے اور حکایات اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، جو معصوم سے نقل نہیں ہوتی، لیکن مراجع کرام اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے پروردگار عالم کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ جناب موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور رکنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا جسم کا گوشت جو ہے ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ بس دیکھتے جاؤ، موسیٰ بس دیکھتے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس نے انار کو کھولا، انار کے دانے کو نکالا، وہ جو عابد وہاں بیٹھا عبادت کر رہا تھا اس کو کھلایا، اس پرندے نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو کھلایا۔ پھر پروردگار نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا ماجرا؟ کہا موسیٰ دیکھتے رہو، صبر کرو، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر وہ پرندہ گیا اور دوسرا پھل لے آیا، پھل لانے کے بعد اس پھل کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد اس عابد کے منہ میں دے دیتا ہے اور عابد کھا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ عابد جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بے گناہ نہیں ہوں، اتنا گناہ انجام دیا کہ میں معاشرے سے کٹ کر یہاں پر آیا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور مسلسل 35 سال سے عبادت کر رہا ہوں، 35 سال سے عبادت کر رہا ہوں، لوگوں سے چھپ کر، دکھا کر نہیں، لوگوں سے چھپ کر عبادت کر رہا ہوں تاکہ پروردگار عالم میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن آپ کون ہیں جو یہاں تک آ گئے؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ اس زمانے میں تصویر نہیں ہوا کرتی تھی آج کے زمانے کی بنسبت،
تو ایک مرتبہ کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ نبی۔ کہا کون موسیٰ نبی؟ کہا وہی موسیٰ جو اللہ سے کلام کرتے تھے۔ کہا میں وہی موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا اگر آپ اللہ سے کلام کرتے، ایک مرتبہ اللہ سے یہ پوچھے، ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو، آپ اللہ سے پوچھئے کہ پروردگار عالم نے میری 35 سال کی عبادت کو قبول کیا یا نہیں کیا، میری توبہ کو قبول کیا یا نہیں کیا، مجھے معاف کیا کہ یہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سوال کیا تو پروردگار نے کہا موسیٰ میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ پروردگار عالم نے میری 35 سال سے مسلسل میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، یہاں تک کہ میرے جسم کے گوشت گل گئے ہیں، پھر بھی پروردگار عالم نے میری ایک توبہ قبول نہیں کی۔ مرتبہ عابد تھا، زیرک تھا، چالاک تھا، 35 سال سے تھا تو سمجھدار ہو ہی گیا تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ نبی، میں نے آپ کے لوگوں سے سنا ہے کہ موسیٰ کا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، میں نے آپ کے ہی لوگوں سے سنا ہے کہ موسیٰ کا اللہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو کیا میری 35 سال کی عبادت کے عوض بدلے میں کچھ تو دے گا، کچھ تو دے گا۔ ایک مرتبہ کہا کہ موسیٰ، اللہ کی آواز ہے موسیٰ میں نے ایک فرشتے کو پرندے کی شکل میں معمور کیا تاکہ یہ مر نہ جائے، یہ کہاں چھپا ہوا ہے، لوگوں سے دور جا کر چھپا ہوا، لیکن میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ ایک فرشتے کو میں نے پرندے کی شکل میں معمور کر کے اس کے پاس بھیجا تاکہ یہ کم سے کم زندہ رہے، ورنہ یہ مر جائے گا تو پروردگار پر بھی حرف آ جائے گا، یہ کیسا رازق ہے۔ مرتبہ جیسے ہی کہا موسیٰ میں نے تمہارے لوگوں سے سنا ہے کہ تمہارا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ہاں بالکل رحمان و رحیم، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ 35 سال کے عبادت کے عوض میں کچھ تو دے گا؟ کہا کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دعا مانگ لے، جو مانگنا ہو صرف ایک دعا مانگ لے، پروردگار تیری قبول کر لے گا۔ ایک مرتبہ اس عابد نے کہا میرے صرف ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم میرے جسم کو اتنا وسیع کر دے کہ جہنم میں میرے علاوہ کوئی نہ جائے، جہنم میں میرے علاوہ کوئی نہ جائے۔ اللہ کی آواز موسیٰ میں نے معاف کر دیا اس کو۔ عابد نے پھر پلٹ کے سوال کیا، ابھی تو پروردگار عالم نے معاف نہیں کیا، اب کیوں معاف کر دیا؟ اس وجہ سے معاف کر دیا کہ میں جہنم میں، میرے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے میں نے معاف کیا کہ کل ایک پرندہ آیا تھا، کل ایک پرندہ روز آتا تھا تمہیں کھانا کھلاتا تھا، لیکن ایک دفعہ بھی تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو بھی کھا لے۔ کل تمہارے دل میں، تمہارے اندر میرے ایک پرندے کی محبت نہیں تھی، آج میری تمام مخلوق کی محبت ہے کہ میرے علاوہ کوئی جہنم میں جائے۔ وجہ یہ بنی کہ تیری بات توبہ قبول ہو گئی۔ اس وجہ یہ بنی کہ تیری عبادت پروردگار عالم نے قبول کر لی، اس وجہ سے نہیں کہ تو جہنم میں جائے گا باقی مخلوق نہیں۔ کل تلک ایک پرندے کی تیرے دل میں محبت نہیں تھی، آج تمام مخلوق خدا کی تیرے دل میں محبت ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں تک کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے نجس العین جانور پیاسا ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، آپ وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں تو آپ اسے پانی پلائیے، تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ سہل اسلام، یہ اسلام کو سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے۔ عجیب رسم ہے، چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ انسانیت پہنچ گئی، یہ عالم پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ آخر مرحلہ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ لوگوں کا احساس، جب بھی معاشرے میں احساس مر جائے تو معاشرہ زندہ لاشوں کی قبرستان بن جاتا ہے۔ سامنے انسان پڑا ہوتا لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پشاور کا حادثہ ہوا، ہر باضمیر انسان کبھی بھی فراموش اس کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان ماؤں سے پوچھنے کی وجہ ہے کہ ان ماؤں کے دل پہ کیا گزرے ہوگی کہ جن کو، جو دروازے پہ کھڑے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا بڑا سہانیہ، ان معصوم بچوں کا یہی گناہ تھا کہ وہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان معصوم بچوں کی یہی خطا تھی۔ اسلام کہتا ہے کسی اپنا حق پانے کے لیے کسی بھی ناحق کا خون نہیں بہانا ہے۔ اگر آپ کو حق نہیں مل رہا ہے تو آپ دوسرے طریقے سے، لیکن حق طلب کرنے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی ناحق کو قتل کریں۔ یہ دور دور تک تصور نہیں ہے اسلام نے دیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام جہاں ایک انسان کو بچانے کی، جہاں راستے میں پڑا ہوا پتھر اگر آپ ہٹا دیں اس پر بھی ثواب اسلام دے رہا ہے۔
معمولی سا پتھر اس پر، کیونکہ اگر کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو اس کو اذیت ملے گی، وہ اذیت نہ پہنچے، وہ پتھر ہٹا دے تو اس کو ثواب ملے گا۔ قدم قدم پر اسلام آپ کو ثواب دے رہا ہے، ہمیں ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ خدمت خلق باقی رہے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول نے پہلے ہی لقب دے دیا تھا کہ میرے یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں لقب پانے کے لیے نہیں گئے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یہ جا کے نہیں بتا رہے تھے کہ میں اب میدان کربلا میں آ گیا ہوں، میرے عیال کی قربانی، میرے اہل بیت کی قربانی، اب میں جنت کا حقدار ہوں، اب میں جنت کا سردار بنوں گا۔ نہیں، کہ میدان کربلا میں جانے سے پہلے رسول نے یہ لقب دے دیا میرے حسن و حسین، میرے نواسے حسین، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں۔ امام کا میدان کربلا میں جانا اور دین اسلام کو بچانا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے منہ پر زوردار تماچا مار کے بتا کے یہ کہا، یزید کل کے دن یہ تیرے چاہنے والے، کل کے دن تیرے خاندان والے یہ نہ کہے کہ ظلم ہو رہا تھا، امام حسین خاموش تھے۔ ظلم ہو رہا تھا، امام خاموش تھے۔ امام نے میدان کربلا میں جا کے دین اسلام کو بتا دیا کہ دیکھو یہ دین اسلام وہ منظم، وہ پاکیزہ دین ہے کہ جہاں پہ ہر آنے جانے والوں کے لیے راستہ کھلا، راستہ ہموار ہے۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا انسان آ کے یہاں پر رہ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ امام نے یزید کے منہ پر زوردار تماچا، امام حسین علیہ السلام کی یہی شہادت، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کو جوانان جنت کا سردار، اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو مدینے میں بیٹھے رہتے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جا کے قربانی پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا اور مرنا کمال ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا میسیج ہے کسی بھی انسان کو۔ اور یہی وجہ ہے، سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ صلاۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے، واجب ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ نے کسی کا حق غصب کر کے کیا ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ روزے رکھے رہیں، نمازیں قبول نہیں ہیں، لاکھ حج کرتے رہیں، نمازیں قبول نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری پہنچانا اس وقت اچھا ہے جب آپ کے پڑوسی گھر میں آٹے کی بوری پہنچی ہوئی ہو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، امام حسین علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے انسانی پیکر کو اپنا کے دنیا میں لوگوں کی مدد کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں ان پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، ان کی تم تربیت کرو، ہم تم سے خوش رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو جتنے بچے کے سر پر بال ہوں گے اس بال کے برابر پروردگار عالم ثواب اور نیکی عطا کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ پروردگار عالم اس یتیم بچے کی محبت میں کہہ رہا ہے، نہیں، یتیم بچے کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ پروردگار یہ بتانا چاہ رہے تمہارے اندر انسانیت کتنی ہے، تمہارے اندر دوسروں کے لیے محبت کتنی ہے، تمہارے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کتنی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عبادت کا اصل ہدف ہے، یہ پروردگار عالم کی عبادت کا حق ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے حور کے لشکر کو پانی پلا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو خود سیر ہو جانا کمال نہیں ہے، دوسروں کو سیر کرنا بھی یہ کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کو خرید کر کے بتا دیا کہ دیکھو خمس الزکوٰۃ سے اگر تم میری مجلسیں کرو تو تمہاری مجلسیں قبول نہیں ہیں۔ وہ مجھے فری میں مل رہی تھی، بنی اسد کے لوگوں کو فری میں دے رہے تھے زمین، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے 60,000 دینار دے کر، درہم دے کر خریدا تاکہ کل کی دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ ارے تم اس امام کے ماننے والے، تم اس رسول کے ماننے والے ہو جنہوں نے زمین کربلا کو بھی فری میں خرید لی۔ امام جگہ جگہ میدان کربلا میں جگہ جگہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آنے والے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو قدم قدم پر حلال محمدی کو حلال رکھا، حرام محمدی کو حرام رکھا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، جو کچھ تھا میرے نانا کا پیغام، اور جو میرے نانا کا پیغام تھا وہی پروردگار عالم نے میرے نانا کو پیغام دیا تھا، وہی میرے پروردگار عالم نے اسلام کی شکل میں میرے نانا کو دین تک پہنچایا تھا اور کہا کہ یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ آج جہاں بھی دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں، یاد رکھیے وہ اسلام کا لبادہ توڑے ہوئے حقیقی مسلمان نہیں، اسلام کا پہچان جاننے والا نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے یہی ہیں
اسلام کے سب سے بڑا معنی یہی ہے کہ آپ کے سامنے یا آپ کے پرچم تلے جو بھی سکون کی سانس لے رہے ہیں وہی اصل اسلام ہے، جو بھی اطمینان کی زندگی، جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہی اسلام ہے۔ یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کہ اگر داہنے ہاتھ آپ صدقہ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب ہے؟ اتنا چھپ کر نیکی کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والد پروردگار عالم نے اتنا خیال رکھا ہے کہ جس کو ابھی آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس پر حرف نہ آئے۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے اس فعل سے، آپ کے اس عمل سے اس مستحق کی، اس عزت دار انسان کی عزت پہ حرف آ رہا ہو۔ آپ کا طریقہ غلط نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی وہی طریقہ معاشرے کے لیے ناگوار گزرتا ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن معاشرے کے لیے ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ علل اعلان نیکی کرتے تو معاشرے کے لیے ناگوار گزرتا ہے۔ آپ خاموش رہ کر، آپ چپ چاپ، اس لیے کہ دنیا کے کیمروں کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کیمرہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ جو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جزا اور سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اس کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہماری عزت کیجئے، ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں ذلیل و رسوا کیے، کیونکہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبے میں ارشاد فرمایا حکمت میں، مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِن مِتُّم مَعَهَا بَقَوْا عَلَيْكُمْ وَإِن عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، یعنی اگر تم مر جاؤ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، اگر زندہ رہے تو ملنے کی آرزو کریں، ملنے کی تمنا کریں۔ یہ امام نے پیغام دیا، یہ امام نے میسیج دیا ہے۔ اور آج جہاں جہاں بھی شخصیت اچھے ناموں سے زندہ یاد کی جا رہی ہیں، صرف اور صرف اسی امام کے قول پر عمل کر کے، اسی امام کے خود ہی حکمت پر عمل کر کے انہوں نے زندگی کو گزارا ہے، اور اس دنیا سے گئے تو آج دنیا کسی کو قاسم سلیمانی کے نام سے جانتی ہے، آج دنیا کسی کو ڈاکٹر قلب صادق مرحوم صاحب کے نام سے جانتی ہے، آج کسی کو دنیا آیت اللہ خمینی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اسی قول پر، اسی امام کے قول پر، مختصر سے قول پر عمل کر کے پوری زندگی کو بسر کے کیا۔ یاد رکھیے، نیک نام سے آپ کو یاد کیا جائے، بد نام سے تو دنیا بہت سے لوگوں کو یاد کرتی ہے، لیکن نیک نام سے یاد کرنا یہ کمال منزلت ہے۔ بدنام ہو کر یاد رکھنا، بدنام ہو کر یاد کرنا یا بدنام ہو کر رہ جانا اس دنیا سے، یہ کمال منزلت نہیں ہے، یہ کمال پستی ہے، یہ زوال ہے اس انسان کے لیے کہ جس نے دین کو سمجھا نہیں، دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں، دین کی تعلیمات کو سمجھا نہیں، دین کے مقاصد کو سمجھا نہیں، دین کے ہدف کو سمجھا نہیں، کیونکہ اسلام کا صرف یہی پیغام ہے، خود جیو اور جینے بھی دو۔ یہ اسلام نے نہیں منع کیا ہے کہ آپ، اسی لیے قرآن مجید میں قرآن مجید میں آیا کریمہ بھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر پروردگار عالم نے آپ کو مال و دولت دی ہے، خوب خرچ کیجئے، خوب خرچ کیجئے، لیکن اپنے اوپر اتنا ہی خرچ کیجئے، باقی جو آپ نے پروردگار عالم نے نعمت مال و دولت دی ہے وہ امتحان، بطور امتحان دیا ہے کہ آپ کتنا لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، کتنا مستحق پر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ آپ بالکل خرچ کیجیے، آپ نے کسی کو کوئی نہیں روک سکتا، پروردگار عالم نعمت دی ہے، اپنے لیے خرچ نہیں، محنت تو اس نے اپنے لیے کی ہے نا، تمام صعوبتیں، تمام مصیبتیں، تمام اذیتیں، تکلیف برداشت کر کے تاکہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، اسی لیے تو محنت کی ہے۔ اب وہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے، دنیا تانا دے گی کہ لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں، یہ سوال ہرگز نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو منفی پہلو لیتے ہیں، نیگیٹو پہلو میں تھنکنگ میں سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہی یہ لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، نہیں، وہ اس نے کمایا کس لیے ہے، لیکن نہیں، اسے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جتنا اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اتنا جو میرے مال میں دوسروں کا حق ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اسے خود احساس کرنا چاہیے، لوگ اسے احساس دلائیں، یہ رہی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔